جی بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, ہم بھی یہی کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے. تو کیا ڈاکٹر بننا چاہیے؟ آلریڈی اتنے مارکیٹ میں رول رہے ہیں, اسٹرائکس کر رہے ہیں, کسی کے پاس جابز نہیں ہیں, کبھی کو باہر چھوڑ کے جا رہا ہے. تو وائی ایز اے اسٹوڈنٹ آئی شوڈ بی پارٹ آف راشد لطیف خان یونیورسٹی. ڈز دا سسٹم نیڈ ٹو بی چینج؟ ایبسلیوٹلی. آپ کے ٹیچرز سے زیادہ یوٹیوب آپ کو اچھے لیکچرز دے دیتا ہے. ڈگری بھی کریں, اس پہ بھی لاکھوں روپیہ لگائیں, پھر ساتھ ساتھ اسکلز بھی دوسرے سیکھیں, پھر جا کر جابز ملتی ہیں. 2 years میں دے شوڈ بی ڈن ود دا بیسک اسکل. آپ کیا کہتی ہیں, آپ کی کیا یونیورسٹی ڈرگ فری ہے؟ آئی چیلنج اینی ون کہ کسی کی یونیورسٹی ڈرگ فری نہیں ہے. آئی ٹی کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 بلین یا 4 بلین ڈالرز ایکسپورٹ ہے صرف پاکستان کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس یونیورسٹیز کس طرح سے بڑھا سکتی ہیں؟ 60 to 80% of education and health is in private sector. حمید لطیف, I see very expensive doctors there. تھوڑی سی بات کرنے کے they charge quite a lot. Do you feel you are only for elite people or do you feel کہ جو مڈل کلاس ہیں, لوور مڈل کلاس ہیں, آپ کی یونیورسٹیز میں یا آپ کے ہاسپٹلز میں آ ہی نہیں سکتے؟ میں نے پچھلے دنوں نا ایک کتاب پڑھی and it broke my heart. Which one? I'm sure لاکھوں روپیہ خرچہ اس کا ہوگا, بڑا ایکسپینسو ہے. کوئی آپ کو دو صفر اور ایڈ کر دو. اچھا, کروڑوں روپیہ خرچہ ہے اس کا. اس دور میں بھی ڈاکٹر بننا چاہیے تو کیوں بننا چاہیے اور کس فیلڈ میں بننا چاہیے؟ السلام علیکم. میں جیسا آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ہیڈ سے 1-to-1 ڈسکشن کرتا ہوں, اور آج ایک بڑی انسپائرنگ وومن ہمارے ساتھ موجود ہیں, مس صباحت خان. بہت شکریہ. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ بھی کر رہی ہیں بیکاز انہوں نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں in terms of making difference in پاکستان. اس کے بارے میں مزید بات کریں گے, but thank you for your time. Thank you for having me. میں سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ کروں گا کہ پاکستان میں جو اس وقت تقریباً 5 سے 6 لاکھ گریجویٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ایز پر HEC, اور انہی کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 1.5% لوگ امپلائیبل ہو پاتے ہیں جب یونیورسٹیز کی ڈگری کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یونیورسٹیز میں جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا نظام جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے, یا کیا ڈفرینس ہے راشد لطیف خان یونیورسٹی جس کی آپ CEO ہیں اور ہیڈ ہیں, اور میں نے نہیں دیکھا کوئی فیمیل ہیڈ ہو پورے پاکستان میں, اور آپ اس کی ہیڈ بھی ہیں, راشد لطیف خان کی یونیورسٹی بھی چلا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو وائی ایز اے اسٹوڈنٹ آئی شوڈ بی پارٹ آف راشد لطیف خان یونیورسٹی وین آئی نو کہ جابس تو ملتی نہیں ہیں. ڈاکٹرز آلریڈی جو ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہڑتالیں کر رہے ہیں, کبھی اسٹرائکس ہو رہی ہیں, کبھی کوئی باہر چھوڑ کے جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے why you are different than others, to be honest? I don't think I'm the only woman heading an institute. I'm sure there are women who are heading bigger ventures, let's put it that way, in Pakistan. آپ کی CM میں I was more quoting into education. I know. Now, آپ نے جو ایجوکیشن کا سوال کیا ہے نا, اور یہ جو کوشچن اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں آج کل, that is the most pertinent question that all educationists, all people related to education sector should be asking themselves and of their regulators and policy makers as well. صحیح. To a great extent, آپ کی ساری universities are obviously governed by آپ کی HEC کی policies. Does the system need to be changed? Absolutely. Is a 4-year degree relevant? That's what you're asking. جی. دیکھیں, I feel the degree is still relevant. یا ڈگری کو آپ چھوڑ کے ایجوکیشن از اسٹل ریلیونٹ. ہمارے ایک لفظ ہوتا تھا اردو کا, تعلیم و تربیت. ایک کسی ادارے کا کام صرف تعلیم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. نالج آپ کو آج کل گوگل بہت اچھا دے دیتی ہے, آپ کے ٹیچرز سے زیادہ یوٹیوب آپ کو اچھے لیکچرز دے دیتا ہے. تو پرائمریلی جو آپ کو اب یونیورسٹیز چاہیے وہ آپ کو اتنا ہی فوکسڈ آن تربیت چاہیے, on their soft skills چاہیے, on how to survive the world چاہیے. Apart from the hardcore skills that yes should be imparted, there is an equally, I feel, 50% of their character building and their soft skills that they need to survive in the world. And that is where the institutes come. میں ہمیشہ اپنے ٹیچرس کو بھی یہ کہتی ہوں, آپ کا کام اب روٹ لرننگ اینڈ نالج امپارٹنگ نہیں ہے. آپ کا کام ہے اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل تھنکنگ سکھانا, آپ کو ان کو اکوپ کرنا فار دا نیو ٹولز اویلیبل لائک دا AI, دا کمپیوٹرز, the communication skills that they need. That is the job of with the teachers. So the teachers need to revamp themselves as well and realize their job description has changed, and then they will earn the respect of the student.
بٹ پھر بھی امپلائیبل تو ہو پاتے نہیں ہیں لوگ. مطلب کیا مطلب ڈگری بھی کریں, اس پہ بھی لاکھوں روپیہ لگائیں, پھر ساتھ ساتھ اسکلز بھی دوسرے سیکھیں, پھر جا کر جابز ملتی ہیں. تو کیوں نہ ڈگریز کے نظام کو تھوڑا بہتر کر دیا جائے کہ جب اس کی 4 سال کی ڈگری ہو, ڈاکٹرز بن گئے یا اتنے لوگ کو جابز مل گئی ہیں, اتنے لوگوں نے بزنسز کیا, تو وہ ٹریک ریکارڈ یونیورسٹی کا سامنے آ جائے تو وہ پتہ چل جائے. اور پھر تھوڑی I'll put it out there کہ every university worth its salt is inculcating skills into their curriculum. That's already happening. If there is an impression کہ اتنی یونیورسٹیز یہ نہیں کر رہی, اور اگر کوئی یونیورسٹی نہیں کر رہی, it will not survive. As far as our universities, میرا پرنسپل یہ ہے that I give to my VC کہ آپ نے جو ہارڈ اسکلس سکھانی ہے وہ پہلے 2 سال میں سکھا دو. صحیح. کیونکہ آئی بلیو کوئی اتنا لمبا تھیری نہیں اب ہوتی کہ 2 سال میں نہ امپارٹ کی جاتی. 2 years میں they should be done with the basic hard core skills plus theoretical knowledge. And the next 2 years should be purely about how to implement those. They should be practical based. They should be industry based. The students should be in the industry, right, experiencing what it is to translate knowledge into. So when they come out after 4 years, they actually have a 2-year work experience under their belt, right, and they will be, and our students are employable. They are definitely employable, and I will say it with great pride کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اب تک نکلے ہیں, they are employed, they are either self-employed or employed. اس کا ایک تو دعویٰ میں اس لیے کر سکتی ہوں کہ we are not that huge, لاکھوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں کہ we can't keep trace. ہمارے بھی ہزاروں میں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, we have a trace of every student. I'll very proudly say 90% employed at the worst case scenario. میں خود تقریباً کوئی 50-60 یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اسپیکنگ کر چکا ہوں. 50-60 یونیورسٹیز کے ہیڈ سے بات ہوئی تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ان کی یونیورسٹی ڈرگ فری ہے. شاید ایک یونیورسٹی کے اونر نے مجھے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی ڈرگ فری ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا یونیورسٹی ڈرگ فری ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ایک ڈرگ ڈیلر پکڑی گئیں جنہوں نے کہا کہ میرے سارے جو کسٹمر تھے زیادہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. تو آپ کے خیال میں راشد لطیف خان ڈرگ فری یونیورسٹی ہے؟ سر ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ ڈرگ فری ہے. میں آپ کو اس سوال کا سوال سے جواب دے رہی ہوں. آپ نے مجھ سے کہا کیا آپ کی یونیورسٹی ڈرگ فری ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کیا ہماری سوسائٹی ڈرگ فری ہے؟ ادھر لاہور لے لیجیے آپ. اف آئی چوز ناٹ ٹو ٹیک ڈرگس ڈز ناٹ میک دا سوسائٹی ڈرگ فری. رائٹ, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے دن کے 5 گھنٹے, باقی کے جو ان سے وہ 18 گھنٹے ہے تو وہ تو آؤٹ آف یونیورسٹی ہوتا ہے. لیکن اس کی تربیت تو اس کی تربیت اتنی ہی گھر والوں سے ہے, اتنی ہی یونیورسٹی سے اتنے ہے. اور یہ بات میں کھل کے کہتی ہوں کہ یہ جو بیسک آپ کے مورلز ہوتے ہیں نا, دے آر سیٹ وے بیفور دے ہٹ دا یونیورسٹی. آپ ان کو اگین اسٹرینتھن کر سکتے ہو, آپ ان کو رائٹ پاتھ دکھا سکتے ہو, پر اف دے ڈونٹ ہیو دیٹ مورل کمپس بائی 18, اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک کہ پوری نیشن کو آپ ایک وہ کرا دیں. کیا ہماری یونیورسٹی ڈرگ فری ہے؟ آئی چیلنج اینی ون کہ کسی کی یونیورسٹی ڈرگ فری نہیں ہے. کیونکہ میں کیسے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کا نہیں, کیونکہ جو گھر جا کے بھی کچھ نہیں کرتے, لیکن ود ان دا یونیورسٹی پریمسز, یس we are very stringent and we are 0% tolerance on drug. If any kid is found with drug or in that influence, they are suspended or let go immediately. Either they suspended کہ جاؤ جا کے ٹریٹمنٹ اس کے پیرنٹ کو کہتے ہیں اس کی کروائیں, and when they have a fitness then they can come back, or if not then they are let go. We have a very strict policy. Having said that, would I take an oath on it? Absolutely not. ٹھیک. پاکستان میں شاید 165 یونیورسٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ہیں اور سم تھنگ لائک دس, کچھ مزید ہیں. تو پاکستان میں جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس وقت, کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 بلین یا 4 بلین ڈالرز ایکسپورٹ ہے صرف پاکستان کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس یونیورسٹیز کس طرح سے بڑھا سکتی ہیں؟ جیسے آپ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک بڑا انیشیٹو لے رہی ہیں کہ ڈاکٹرز ایکسپورٹ کرنے کو انکریج کر رہی ہیں, آئی ٹی ایم شور ایکسپورٹ کرنے کو انکریج کر رہی ہوں گی. لیکن آپ اگر سی ایم پنجاب کو کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ کس طرح سے یونیورسٹیز ہیلپ کر سکتی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے, وہ
talk about HR to start with, جس کا آپ نے سمٹ کا وہ ذکر کیا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سمٹ پاکستان. اس کا ایم یہ ہے to how to prepare our healthcare workers and healthcare services for the next season. نیشنل نیڈ بھی پوری کرے اور انٹرنیشنل نیڈ. اس کا سب سے پہلا اگر میں سی ایم کو یہ بات کروں گی کہ ہمارے پاس یہ آپ ریکگنائز کریں کہ 60 to 80% آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ از ان پرائیویٹ سیکٹر. فل اسٹاپ. یہ گورنمنٹ کے وہ ہے. جب وہ پالیسی بنتی ہے اسٹیک ہولڈرز آر ناٹ انوالوڈ. ریگولیشنس بنتی ہیں the stakeholders are not involved. the public sector انوالو ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو 70 سے 80% ہے انوالو نہیں ہوتا. hence the policies are not facilitative or they are not strengthening the sector which is the majority. Instead they are built with an eye کہ ان کو ہم پولیس کیسے کریں. That's not the job of the government or the regulators. The government ان کا ہوتا ہے کہ how to make policies to strengthen that, to ensure minimum standards and then let them build on it. کیونکہ innovation only happens in the private sector. It's not the job of the public sector. Public کہ وہ innovation always falls on the private sector. But private sector کو اتنی آپ strength دیں اور اتنا stakeholder بنائیں in the policy, and that's when everything will change, because there's not alignment between the policy, the vision, the regulation and the stakeholder. You do that and the end product will be limitless. ابھی تو فائر فائٹنگ ہی نہیں ختم ہوتی. وہ ختم ہوگی تو لانگ ٹرم پالیسیز نیشنز آر بلڈ اوور ڈیکیڈس, over long term policies. So you think our policy makers are not capable enough, or do you think our policy makers just do what they feel is right for the people? کسی گورنمنٹ کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اس ملک کو نقصان پہنچاؤں, کیونکہ یہ آخر انہوں نے حکومت بھی تو اسی ملک پہ کرنی ہے نا. آج جائیں گے کل آئیں گے, ملک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. However, the policies are made are short term. ٹھیک. And short term and short lived. اچھا, اس میں بہت آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہمارا زمانہ تھا, when I was young, I used to see کہ جب ڈاکٹرز بننے ہوتے تھے تو میرٹ لسٹ ایک لگتی تھی, نمبرز نہیں آئے اچھے تو آپ ڈاکٹرز بن ہی نہیں سکتے تھے. اب جو فیلئر بھی ہے وہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں جاتا ہے, پیسے دیتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے. یعنی اتنا کمرشلزم ہو چکا ہے کہ پہلے قابل لوگ ہی صرف ڈاکٹر بنتے تھے, اب قابل نہیں بھی ہیں تو وہ پھر بھی کسی نہ کسی کالج یونیورسٹی میں, کیونکہ پرائیویٹائزیشن ہے, ان کو اپنے ایڈمیشن کرنے ہیں, خرچے نکالنے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنے بھی مارکس ہیں آ جائیں اور آپ ڈاکٹر بنیں. تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز نکالی جا رہے ہیں, نہ کوئی میرٹ ہے؟ اچھا, یہ نا مس پرسیپشن ہے. اچھا دیکھیں, جب منیمم کوالیفیکیشن آپ کی پی ایم ڈی سی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے ایف ایس سی میں 60% نمبر ہوں گے, آپ کے ایم ڈی کیٹ میں 55% نمبر ہوں گے, اور میٹرک میں آپ کے اتنے % نمبر ہوں گے. ان کا ایک ایکیومولیٹو میرٹ نکلتا ہے. اگر آپ اس میرٹ سے اوپر فال کرتے ہیں تو آپ پرائیویٹ یا پبلک میں داخل ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتے. تو ایک تو پرسیپشن کہ جی وہ نالائق داخل ہو رہا ہے, وہ تو پی ایم ڈی سی ڈیسائڈ کر رہی ہے نا, یہ پالیسیز ڈیسائڈ کر رہی ہیں کہ جی اتنی 60% پہ لائق بن جاتے ہو, یا 70 پہ بن جاتے ہو, یا 50 پہ بن جاتے ہو لائق. ٹھیک ہے, تو وہ غلط بات ہے. جو وہ کرائٹیریا پورا نہیں کرتا وہ کہیں داخلہ نہیں لے سکتا. اٹس دا آرگیومنٹ از کہ جی above that minimum level that the policy makers think are able to become doctors, ان کے بیچ میں جو ساتھ رہ جاتی ہے, کیا اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. گورنمنٹ کا میرٹ ختم ہو جاتا ہے 98% پہ. Imagine the number of students between 98% and 60%. Now the argument is کہ وہ جو 97% والا ہے, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ کی فی, تو 70% والا کر سکتا ہے, تو 70% والا داخل ہو جائے گا. یہ آرگیومنٹ ہے نا. میں ہمیشہ کہتی ہوں چیریٹی ڈز ناٹ رن آن اٹس اون. ایک ڈاکٹر کو پبلک سیکٹر میں بنانے کے لیے گورنمنٹ کو گیس کریں کتنا کاسٹ کرتا ہے. 4 لاکھ 45 لاکھ پر اسٹوڈنٹ پر ایئر.
is the cost government bears for each medical student. Right? And उनके सारी चीज़ें जो उनकी सब्सिडाइड्स होती हैं वो आपके टैक्सेस से जाती हैं जो आप पे करते हैं. It's a good thing, one should do it. होता है. और फिर होता क्या है, वो सारे 5 साल पढ़ के कितने करोड़ लग गए आप हिसाब लगा लीजिए. Obviously. They have no obligation to the country कि they will serve. वो बाहर का इम्तिहान देते हैं, बाहर चले जाते हैं. I argue, अब दिस इज़ कौड़ी बात है, लोगों को पसंद नहीं आती. I argue कि जो आपका गवर्नमेंट का एस्केज पे आप पढ़ाते हो, एंड दिस इज़ ग्लोबली डन, आपकी आर्मी भी ये करती है कि उसको आप 3-4 साल का बॉन्ड करें कि जी यू हैव टू गो एंड वर्क in certain areas of Pakistan, ताकि एक तो shortage of आपके doctors की जो सी है, it's the distribution of doctors that is short, not the number of doctors that are short in our country. तो वो आपकी एड्रेस होगी. नाउ आपका क्वेश्चन आ गया कि जी जो 90% वाला नहीं जा सका एंड 70% वाला जा सकता है. प्राइवेट सेक्टर में अब टू सेट अप अ मेडिकल कॉलेज 2 बिलियन रुपीस लगते हैं. उसके मंथली एक्सपेंडिचर ऑन HR एंड यूटिलिटीज आर इन करोड्स. राइट? गवर्नमेंट से कोई सब्सिडीज नहीं है. उसमें आपने हॉस्पिटल भी चलाना है, आपने वो भी चलाना है. अगर आप वो फीस अगर ये कहते हैं 18 ले लें और वो 45 स्पेंड करके डॉक्टर बना रहे हैं तो 18 पे क्या बनेगा? सही. You have to, if you've put in the money and आप खर्चा कर रहे हो, आप भी बिजनेसमैन हो, you have to take out your basic वो. और ये परसेप्शन कि लुट गए खा गए इतने, that's not true. अगर आप एलीट स्कूल्स ऑफ लाहौर आप करें और उनकी फी पर मंथ कितनी है? 30,000 to 50,000 है ना? जी. और इससे ज़्यादा ये कईयों की ज़्यादा है ना. मंथ का पूरे साल का एनुअल का उनका खर्चा लगाओ इक्वल टू अ मेडिकल कॉलेज है. राइट. जो मेडिकल सिर्फ छोड़िए, मेडिकल कॉलेज आपको एनुअल चार्ज करता है, वो आपको मंथली चार्ज करते हैं. अगर 20 लाख रुपया आपका स्कूल चार्ज कर रहा है पर एनम, जिसमें आपको कुछ फैसिलिटी नहीं चाहिए सिवाय एक क्लासरूम और 4 टीचरों की, और एक मेडिकल कॉलेज के लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लैब्स चाहिए और प्रोफेसर्स चाहिए, और प्रोफेसर्स की पेज और उनकी क्वालिटी उनको देना चाहिए हमें इतना. Because they've created value and all this. All that. So if you don't get the money, the world doesn't run on its own. Even charity, somewhere somebody is paying for it. No, I'll give you example of yours hospital or one of the project which is working under your umbrella called Rashid Latif. I see very expensive doctors there actually. तो थोड़ी सी बात करने के they charge quite a lot. Do you feel you are only for elite people, or do you feel कि जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या आपके हॉस्पिटल्स में आ ही नहीं सकते? सो हाउ डज इट वर्क बिटवीन एलीट क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास? बिकॉज परसेप्शन इज कि यू आर वेरी एक्सपेंसिव in terms of either it's a hospital or it's a university. Hospital, yes, I will agree. Rashid Latif Hospital is not cheap. I will give you that. And uski वजह ये है, it's the kind of facilities that go into it. Having said that, हमारे पास 1400 बेड हैं ओवरऑल, उनमें से 350 सिर्फ प्राइवेट है, 350 जो हमीद लतीफ़ में. बाकी द रेस्ट ऑफ द 1000 जो उनसे हैं वो हमारे और जो कॉलेजेस के साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो 100 रुपये की पर्ची पे हैं. एंड द सेम प्रोफेसर्स दैट आर अवेलेबल इन हमीद लतीफ़ आर अवेलेबल देयर on 100 रुपये की पर्ची, consultants. So there are 1000 beds for the lower middle classes, and there are 350 beds for the. And how do you think those 1000 beds kind of वो कहाँ से पूरा होता है? You have to earn somewhere to facilitate somewhere. Makes sense. और उसमें जैसे मैंने आपको कहा, overheads are so expensive everywhere, and we don't get charity. Makes sense. We don't get government. You're not foundation. मैं इस पे बात करना चाहूँगा. आपका एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट आ रहा है जो आपने इनिशिएटिव लिया, शायद पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिया. हम खुद भी बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं, लेकिन ये इवेंट मुझे इसलिए बहुत ही अपीलिंग लगा कि एक तो ये वुमेन लेड है,
اور دوسرا it's something which never happened in Pakistan history کہ سارے ڈاکٹر, سارے پالیسی میکرز, منسٹرز بھی, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو اکٹھا کرنا. یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ why you are doing this? why did you think like this to do this sort of event? اپنی لائف گزار رہی ہیں آپ, راشد لطیف یونیورسٹی چلا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں چلا رہی ہیں, اتنی حیثیت لینے کی کیا ضرورت ہے کہ پورا ایکسپو سینٹر بک کر لینا؟ I'm sure لاکھوں روپیہ خرچہ اس کا ہوگا, بڑا ایکسپینسو ہے. کوئی آپ کو دو صفر اور ایڈ کر دو. اچھا, کروڑوں روپیہ خرچہ ہے اس کا, تو کیا ضرورت کیا پڑی ہے اس کی؟ مطلب یہی اگر ایز اے بزنس پرسن ہو تو اپنی مارکیٹنگ میں لگا کے آپ وہاں کر سکتی ہیں, بٹ یہ بہت بڑا ایک آپ نے انیشیٹو لیا, یہ کیوں لیا ہے؟ دیکھو اتنی بات یہ دیس ہمارا, رائٹ, ٹھیک ہے. اور میں آج کل ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ میرے والد ایک بات بتاتے ہیں کہ کسی نے ایک تصویر بنائی اور اس کو پل پہ رکھ دی اور اسے کہا جو غلط ہے بتا دو. اگلی صبح سارے اس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے. اچھا. اور پھر اس نے دل برداشتہ ہو کے پھر وہی تصویر بنائی, اس نے کہا اس کو ٹھیک کر دو. اگلی دن گیا تو بالکل صاف ستھری وہ تصویر بنی. صحیح. ہمیں عادت پڑ گئی ہے اپنے ملک کو غلط کہنے کی. اگر ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہمیں ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ جتنی آپ کے پاس وسیلہ ہے, جتنی آپ کے پاس سوچ ہے, جتنی ہمت ہے, کم از کم ٹھیک کرنے میں اتنا حصہ ڈال. ہمارا تو ہم راشد لطیف خان گروپ ہیں, ہمارا تو پاسپورٹ بھی پاکستانی ہے, پرچم بھی پاکستانی ہے, ہماری ساری اولاد بھی ادھر ہے. ہم نے تو یہیں جینا مرنا ہے, اور جتنا رب نے ہمیں نوازا ہے وہ اس ملک کے صدقے نوازا ہے. ہم اس پوائنٹ پہ یہ سوچ آئی کہ واٹ از ون ریزن کہ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن اکنامک پلر کیوں نہیں بن سکتا؟ فلپین نے بنا دیا, انڈیا نے بنا دیا, مطلب ہر چھوٹا ملک بنائی چلی جا رہا ہے. ہمارے اربوں جو سے کروڑوں بچے ہیں, دے آر انٹیلیجنٹ, دے آر انٹیلیجنٹ. وائی آرنٹ وی ڈوئنگ اٹ؟ پلیٹفارم نہیں ہے, پلیٹفارم نہیں, الائنمنٹ نہیں ہے بٹوین دا ویژن, دا پالیسی, دا ریگولیٹر, دا اسٹیک ہولڈرز. There's no alignment. If there is alignment create ho ja, I guarantee you within a year lakhs and lakhs of skilled youth will go. یہ ہماری عادت یہ ہے, ایک سی ایم والی بات یاد آ گئی, ہم کرتے ہیں ایسے کام, یہ خیال مجھے آ گیا یہ کر لو, آج مجھے فلانا خیال آ گیا یہ کر لو, یہ کر لیا وہ کر لو. They're all brilliant ideas, but unless and until there's an alignment and a thought process and a funnel created right from the policy to the product, and then what to do with the product. Us product ko kahin bhejna to hai. That's where the government comes in the first phase of making the good policies and regulators and enabling the private sector and other stakeholders. And then the last bit, which is to go make government and government alignment کہ they have a smooth sailing to the world while ensuring کہ ہماری national need fulfill ہو. پر اس کے لیے ایک thought process چاہیے, اس کے لیے ایک alignment چاہیے. میں نے پچھلے دنوں نا ایک کتاب پڑھی and it broke my heart. Which one? اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے, One day when it is too late, no one will have anything personal to lose, and too late to hold anyone accountable, everyone will be against this. Nice. Great. جس دن ہمارا پرسنل مفاد, میرا تمہارا, باقی جو جہاں بیٹھا ہے, اس میں سے نکال دو نا, ہمارے فیصلے مختلف ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے مجھ سے پوچھا یہ کروڑوں روپیہ میں اپنے اوپر خرچ کر کے یہ نہ کر لے, that would be the obvious thing to do. But then that's short term. میں اللہ کو جواب کیا دیتی کہ میں نے اپنی کوشش پوری نہیں کی, میں نے وہ نہیں کیا. مجھے کیا ضرورت ہے, رب ہمیں کھانے کو الحمدللہ بہت اچھا دیتا ہے, ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے to bring that alignment, تاکہ ہمارا رخ بدل جائے. ایک مجھے کسی نے لطیفہ پر سنایا, انہوں نے کہا جی پاکستان میں انقلاب صرف ایک طرح آئے گا, جاوید کا بیٹا ہو رہا ہے, اس کا نام انقلاب ہے. صحیح, اسی طرح آئے گا. So the point is this, جب تک ہم ہر کوئی اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, اس کشتی کا رخ نہیں بدلے گا. اور اگر رب نے آپ کو اور مجھے نوازا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کر لیں. صحیح.
करने वाला वो। बिल्कुल सही, नहीं अमेजिंग, दैट्स ग्रेट टू नो। किसी बच्चे से पूछे ना क्या बनना है, वो ये कहता है जी बड़े होकर डॉक्टर बनना है, हम भी यही कहते थे डॉक्टर बनना है। तो क्या डॉक्टर बनना चाहिए? ऑलरेडी इतने मार्केट में रोल रहे हैं जो डॉक्टर बने हैं वो ऑलरेडी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, किसी के पास जॉब्स नहीं है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं डॉक्टर को। तो इस दौर में भी 2026 में भी जो एंड होने वाला है, क्या डॉक्टर का स्कोप है कि डॉक्टर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए और किस फील्ड में बनना चाहिए? यस यस एंड यस। आपका पूरा टिकटॉक भरा पड़ा है ये कहने के लिए डॉक्टरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डॉक्टरों की कोई पैसा नहीं मिलता, डॉक्टरों की तनख्वाहें कम हैं, डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिलती। आपका ग्लोबल जो जितना आप देख लें स्टैट्स निकाल के, वन नीड किसी HR की है वो हेल्थ में है। मे दैट बी, और वो लैक्स एंड लैक्स हैं, मे दैट बी डॉक्टर्स और नर्सेस और अलाइड हेल्थ। कोविड हुआ, IT बंद हो गया, राइट, मल्टीपल बिजनेसेस शट डाउन, पीपल बिकेम जॉबलेस, इट वाज हार्ड टू take care of your immediates and doctor was obviously who was the one person? Doctors, exactly, doctors and healthcare workers, nurses and allied health. Health ऐसी चीज है which will is the basic need of humanity. कुछ हो जाएगा, उसकी जरूरत रहेगी। आप भूखे नहीं मरते, सही, ये बात गारंटी है। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि जी जो हमारे ग्रेजुएट्स पढ़े उनको ट्रेनिंग्स क्यों नहीं मिल रही, उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? उसका जवाब वो है कि वो अलाइनमेंट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको ट्वीक कर लें ना, कि जितने हम ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं उतने जो हमारे CPSP ट्रेनी स्लॉट्स कर लें, और ये क्या कितनी देर की बात है, राइट। आप 2-4 लोग बैठे हैं जो उनको मैप करना है, 2-3 महीने का काम है। आप मैप कर लें कि हमारी नीड क्या है डिजीज की, उसमें कितने ग्रेजुएट्स हमने निकालने हैं, राइट, और उनकी कितनी ट्रेनिंग स्लॉट्स होनी चाहिए। अगर 1,00,000 ग्रेजुएट निकाले, 1,00,000 ट्रेनिंग स्लॉट रखो ना, सही, ताकि वो जॉबलेस ना हो, वो निकाले ना। और एक बात आप याद रखें, ये मेरे वालिद साहब कहते हैं, वो ये कि डॉक्टर बन के आप कभी अमीर नहीं होंगे। अमीर इन द सेंस आपके पास प्राइवेट जेट नहीं होएगा, पर आप भूखे कभी नहीं मरेंगे। दूसरी बात ये, मेरी दादी कहती थी, ये वो आपका प्रोफेशन है जिसमें दीन भी है और दुनिया भी है। आप सिर्फ दुनिया के पीछे भागेंगे, हार जाएंगे। Success should not be measured against your bank balance. That's another thing we should not do. Success is something else. Success is happiness. Success is having enough to fulfill your needs. How to differentiate between greed and need. इतनी सी बात हमें आ जाए ना, हम as a nation पार हो जाए। Healthcare and education is the future of Pakistan and this world. Don't be disillusioned. You are the future. Lastly, I would like to know कि आपका इवेंट 2 दिन है, 29th August and 30th August in Expo Center लाहौर। So 29 तारीख को कौन लोग आए और 30th August को कौन लोग आए? We are getting 15 to 20 embassies on board. They will have their desks there. And plus alhamdulillah all the regulators of PNDC, PNC, DRAP, and all of them will have their desks there. All the institutes, जो medical institute हैं, private medical institutes and some public, जिसमें कई इतने भी शामिल हैं, will have their booths there. Plus हमारे industry will have their booths there. और उस दिन क्योंकि हमारे पेट्रन हेल्थ मिनिस्ट्री है और HEC इतने है, तो they will also be there. तो उस दिन 29th को मोस्टली इट्स अबाउट talking to the ambassador, the CEOs, the owners, the business owners, the educationists, the policy makers. It's a dialogue between them on the 29th till 3 o'clock. Okay. And uske baad 3 o'clock onwards on 29th and 30th, it's open to the young doctors, the young allied health, the pharmacists, the aspirant
A-level FSC students who want to go into healthcare, may that be dentist or MBBS or allied health or pharmacy, وہ آکے سب کو خود دیکھیں سب کالجز کو کہ کون کتنے پانی میں ہے. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہاں پر, ہاں, اور ادھر کریئر کاؤنسلنگس بھی ہو رہی ہوں گی کہ اگر آپ ڈاکٹر بنو گے تو آپ کے یہ پاتھ ویز, اگر آپ نرس بنو گے تو آپ کے یہ فری ہے سارا, یہ سب فری ہے. اچھا, اٹس آل فری, اٹس دیئر فار ایوری ون ٹو میک انفارمڈ چوائس فار دیئر فیوچر. کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ انفارمیشن گوگل پہ تو بہت زیادہ ملتی ہے, بٹ ابلٹی ٹو talk one to one and plus differentiate what is right and what is wrong, what is fake news and what is not, so to speak. So that in one day you will have an opportunity to talk to all the universities, all the medical college, اور جب آپ کے پاس وہ لسٹ آئے گی کہ اس کو ٹک کرو کدھر جانا ہے, you'll know where to go, not just go کہ مجھے راشد لطیف کا نام اچھا لگا چلو کر دو, وہ نہیں اچھا لگتا دوسرے کو کر دو. So it's a neutral basically کہ کوئی بھی وہاں پر اس کو بہتر لگتا ہے وہ وہاں چلا جائے. اور یہ till 30th ہے, so 29 3 بجے سے شروع ہو کر 30th تک فری انٹری ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ and all this. All of them. That's amazing. That's great. That's very great to know all of this, what you're doing with multiple hats. Amazing to know more about you. I did know some of it, but today I came to know quite a lot. And inshallah جو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ for your time. Pleasure. اور آپ ضرور آئیے گا, ہم آپ کا انتظار کریں گے.